وعظيم سلطانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام لائق سر تکریم سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز، آپ کے سامنے خطبے میں دو موضوعات کے متعلق قرآن کریم کی آیات اور فرمان نبوی میں سے دو احادیث ذکر کی ہیں۔ پہلے موضوع کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے اور دوسرے موضوع کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہر مسلمان کے لیے ابتدائی طور پر تین عقائد کو مان کر چلنا انتہائی ضروری ہے، جس میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کو اللہ مان لے لیکن وحدہ لا شریک نہ مانے تو صرف اللہ مان لینا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اللہ کو جب تک وحدہ لا شریک تسلیم نہ کر لیا جائے نجات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرا عقیدہ رسالت کا عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رسالت اور ختم رسالت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، جس کا ہر مسلمان کو مان کر چلنا ضروری ہے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت کا عقیدہ ہے۔ کوئی شخص اگر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لے لیکن ان کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے تو اس کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی تمام تر عبادات اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، یہاں تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی تسلیم کر لے۔ میرے عزیز دوستوں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد تیسرا اہم اور بنیادی عقیدہ مسلمانوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور قیامت سے پہلے ان کا دنیا میں دوبارہ نزول، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، سب سے پہلے ہم عقیدہ رسالت پر بات کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے نبوت کی تکمیل فرما دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے خود اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم میں کم و بیش 100 آیات نازل فرمائی، جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 210 احادیث بیان فرما کر اس عقیدے کو واضح کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر کیا وہ مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں شہداء صحابہ کی تعداد تقریباً 260 کے لگ بھگ تاریخ میں ملتی ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جو جنگ ہوئی، اس میں 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 70 بدری صحابہ، 700 قرآن کریم کے حافظ صحابہ۔ میرے عزیز دوستوں، یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسیلمہ کذاب نے ایک خط لکھا جس میں 2 طرق بیان کیے کہ کوئی ایک تسلیم کر لیا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ یا تو مجھے اپنے ساتھ آدھی زمین پر تقسیم کر لو، یعنی آدھی زمین پر نبوت محمد کی، آدھی زمین پر نبوت مسیلمہ کی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ تجویز کر جائیں کہ میرے وصال کے بعد مسیلمہ تمہارا نبی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جا کر جام شہادت نوش کی۔ سیدنا حبیب ابن زید مسیلمہ کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں مسیلمہ کذاب اور صحابی رسول سیدنا حبیب ابن زید کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔
مسلمہ سوال کرتا ہے کیا تم محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ سیدنا حبیب ابن زید سینہ تان کر جواب دیتے ہیں جی ہاں، میں محمد کو ہی اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ مسلمہ کذاب سوال کرتا ہے کیا تم مجھے بھی اللہ کا نبی مانتے ہو؟ سیدنا حبیب ابن زید فرمانے لگے نہ تو میں کان سے سن سکتا ہوں، میں بہرا ہوں، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ مسلمہ کذاب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا کیا تم محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ سیدنا حبیب ابن زید نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا جی ہاں، میں محمد کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ مسلمہ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا کیا تم مجھے بھی اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو سیدنا حبیب ابن زید نے اپنے جواب کا تکرار دیا کہ میں سن نہیں سکتا، میں معذور ہوں، میں بہرا ہوں، تمہاری بات میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ مکالمہ چلتا رہا۔ مسلمہ کذاب اپنے کارندوں کو کہنے لگا جو ہی سیدنا یعنی کہ حبیب ابن زید یہ شخص حبیب میری نبوت کا انکار کرے تم نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ جیسے ہی مسلمہ کذاب سوال کرتا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ سیدنا حبیب ابن زید انکار کرتے، اس کے کارندے صحابی رسول کے جسم کا ایک عضو کاٹتے۔ وہ سوال کرتا رہا، حبیب ابن زید اس کی جھوٹی نبوت کو جھٹلاتے رہے، اس کے کارندے صحابی رسول کے جسم کے ٹکڑے کرتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، جسم سے جان نکل گئی۔ ان ٹکڑوں کو جمع کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں ہماری روحانی ماں سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی والدہ سیدہ ام عمارہ بھی موجود تھی۔ اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کوئی ولولہ نہیں مچایا، وہاں پر تماشا نہیں کھڑا کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمانے لگی یہ تو حبیب میرا ایک بیٹا تھا، نبی کی ختم نبوت کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اگر 100 بیٹے بھی اللہ دے تو قربان کر دوں گی۔ آج کے دن کے لیے ہی حبیب کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ آگے چلتے جائیں، عشاق پیغمبر کی یہ داستان ختم نہیں ہوتی۔ حضرت غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ، ان کا بیٹا بیمار تھا، مرض الموت کی حالت میں دستک ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گیٹ پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سید حضرت غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ دروازہ کھولتے ہیں۔ سامنے بابا جی کہتے ہیں حضرت جی ہمارے گاؤں میں قادیانی مبلغ تبلیغ کر رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، وہاں وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر مزے کر رہے ہیں۔ دروازے پر آنے والے کو اندر کا حال معلوم نہیں کہ حضرت کا ایک ہی بیٹا مرض الموت میں لیٹا ہوا ہے، کسی بھی وقت دنیا سے جانے کو ہے۔ حضرت نے اس بزرگ کی بات سنی، فوراً اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا میرا بستر باندھ دو، میرا بیگ باندھ دو، میں نے اس شہر میں جانا ہے جہاں قادیانی مبلغ اپنی تبلیغ کر کر مسلمانوں کا ایمان بگاڑ رہا ہے۔ ان کی اہلیہ فرمانے لگی میرے حضرت ہمارا بیٹا کچھ دیر کا مہمان رہ گیا ہے، اس کو کم از کم گزر جانے دیں، آخری لمحات ہمیں اپنے ساتھ اس کو بتانے دیں، یہ کبھی بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو جی چاہے آپ کر لیں۔ حضرت فرمانے لگے میں ابھی سفر کروں گا۔ حضرت نے سفر کا سامان اٹھایا،
بس اسٹاپ پر پہنچ کر پیچھے سے حضرات نے آ کر اعلان کیا، حضرت کو اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، 10 منٹ کے لیے آ جائیں، جنازے کی نماز پڑھا کر چلے جائیں۔ حضرت نے وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان بچانا فرض عین ہے، بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بہت لوگوں نے، بزرگوں نے اس عقیدے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ بہت عظیم کام ہے، تحفظ ختم نبوت کا کام۔ تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام عمر بن لیث تھا۔ عمر بن لیث کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں اس کی رعایا میں سے ایک بندے نے دیکھا۔ تو اس بندے نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیا گزری آپ کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ حساب کتاب میں آپ کا کیا سلسلہ رہا؟ تو بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ ابھی تو داستان کھلی ہی نہیں تھی، اللہ نے مغفرت کر دی۔ ابھی تو نامہ اعمال کھلا ہی نہیں، اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو جس نے ان کو خواب میں دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ ایسا آپ کا کون سا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نامہ اعمال بھی نہیں کھلوایا اور آپ کی مغفرت کر دی؟ تو ہمیں بھی آپ وہ عمل بتائیں، ہم بھی وہ عمل کریں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، عمل تو میرا کوئی نہیں تھا، بس ایک خواہش تھی۔ تو اس بندے کو اور تعجب ہوا کہ ابھی تک تو عمل بھی نہیں کیا، اس کے باوجود مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بادشاہ سلامت بتائیے وہ کیا آپ کی خواہش تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوراً مغفرت کر دی؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ یار میری خواہش یہ تھی، ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا اور نیچے میدان میں میری فوج کھڑی تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا اور نیچے میدان میں میری فوج کھڑی تھی۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ کاش میں اور میری یہ فوج، کاش میری اور یہ میری فوج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام اور دین اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔ کہنے لگا کہ میری اس خواہش پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم یہ سوچیں کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کسی ایک جماعت کا کام نہیں، کسی ایک تنظیم کا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کے نبی ہیں، تو ان کے عقیدے کا تحفظ کا کام بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایک جماعت کا کام ہے، ایک تنظیم کا کام ہے۔ جس طرح فلاں تنظیم فلاں کام کر رہی ہے، اسی طرح ایک تنظیم اس کام کو بھی کر رہی ہے۔ جتنے بھی مسلمان اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں اور جتنے مسلمان قیامت کی صبح تک آئیں گے، ان سب کا فریضہ ہے کہ وہ تاج ختم نبوت کی حفاظت کا کام کریں۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا موضوع آپ حضرات کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شروع کیا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 5 عقائد پائے جاتے ہیں۔ 5 عقائد اور نظریات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس وقت روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، جن میں سے 4 غلط اور 1 صحیح ہے۔ کتنے غلط ہیں؟
4 غلط اور 1 صحیح۔ کون کون سے نظریات غلط؟ یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، مرزائی نظریہ غلط، غامدی نظریہ غلط۔ ایک عقیدہ صحیح ہے، ایک نظریہ صحیح ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے۔ اب 4 جو غلط عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا پائے جاتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمان دنیا پر بلا لیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، لفظ متوفیک کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ روح مع الجسد، یعنی کہ روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ اللہ رب العزت نے ورافعک الیہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب میں نے جیسے کہا کہ 4 نظریات غلط، یہودی نظریہ غلط، عیسائی غلط، مرزائی غلط، غامدی غلط۔ اب عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے یا سولی پر چڑھا دیے گئے، تو قرآن کریم کیا کہتا ہے وما قتلوہ، نہ ہی قتل ہوئے، وما صلبوہ، نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے۔ مرزائی نظریہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی جو قبر ہے وہ کشمیر میں واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا۔ تو یہودی نظریہ بھی غلط ہو گیا، عیسائی بھی غلط ہو گیا، مرزائی بھی غلط ہو گیا۔ چوتھا غلط نظریہ غامدی کا۔ غامدی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ وہی ملے جلے نظریات جو مرزائی اور یہودی عیسائیوں کے ہیں، وہی ملے جلے نظریات جو ہیں غامدی کے بھی ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث نبوی نے ان 4 کو غلط ٹھہرایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صحیح حدیث ہے کہ وہ قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ 4 باطل نظریات ہو گئے۔ 5واں نظریہ جو کہ صحیح ہے اہل سنت والجماعت کا نظریہ، قرآن و سنت کے مطابق جو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد پر ان کا دوبارہ نزول ہوگا، دجال کا خاتمہ کریں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، 40 سال کا عرصہ وہ دنیا میں گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور ان کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہوگی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے، سبق یاد کر لیجئے۔ 5 نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پائے جاتے ہیں، جن میں سے 4 غلط ہیں۔ یہودی نظریہ غلط، عیسائی غلط، مرزائی غلط، غامدی غلط،
ایک نظریہ صحیح اہل سنت والجماعت کا نظریہ وہ قرآن اور حدیث کے بالکل عین موافق ہے۔ میرے عزیز دوستوں، قادیانی لوگ سادہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال جواب میں پھنسا کر ان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک ساتھی مسلمان تھا اور ایک قادیانی تھا، دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی، بچپن کے دوست تھے، محلے میں رہتے تھے، دونوں کی آپس میں دوستی تھی۔ رات کو جیسے ہم باقی حضرات بھی چائے پینے کے شوقین ہیں، ہوٹل میں بیٹھا کرتے ہیں، تو وہ دوست بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک مولانا صاحب نے اس مسلمان نوجوان سے کہا کہ یار اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو، یہ قادیانی ہے، تمہارا ایمان خراب کرے گا۔ تو ہمارے مسلمان ساتھی نے کہا نہیں یار، آپ لوگوں کا دل بہت تنگ ہے، تھوڑی وسعت زردی بھی پیدا کرنی چاہیے، ہمارے محلے کا ساتھی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، بچپن کا میرا دوست ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے مولانا صاحب نے اس کو 2-4 دفعہ سمجھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے کہ ایک بندہ کتنا ہی سمجھا سکتا ہے کسی کو۔ تو ایک دن وہ مسلمان ساتھی جو ہے وہ مولانا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک بہت بڑا سوال آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اب وہ قادیانی دوست اور مسلمان دوست روزانہ کی گپ شپ، ایک دن اس قادیانی نے اس مسلمان بندے سے کہا کہ یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ کا عجیب عقیدہ ہے، تم لوگ عجیب باتیں کرتے ہو۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا کہ تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر تم لوگ خود یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ جیسے ہی اس قادیانی نے یہ بات کی تو اس مسلمان کے دل میں شک آ گیا، معلومات تھی نہیں، روکنے سے رکا نہیں۔ قادیانی کی اس بات سنتے ہی مسلمان کے دل میں شک آ گیا، جہاں شک آیا وہاں ایمان گیا، جہاں شک آیا وہاں نکاح گیا۔ اب وہ نکاح سے بھی گیا اور ایمان سے بھی گیا۔ اب وہ مولانا صاحب کے پاس آیا کہ مجھ سے تو میرے دوست نے یہ بات کی، یار بات تو بڑی اوتھینٹک کی ہے اس نے، ہم لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ محمد آخری نبی، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو معلومات نہیں، کہنے سے رکے نہیں، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ تو یہ قادیانی لوگ ایسے ہی سادہ سادہ مسلمانوں پر گہرائی میں جانے کے بعد ہی وار کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو معلومات نہیں ہوتی، ان کے دل میں شک آ جاتا ہے اور ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ بنیادی عقائد ہیں جن کا تعلق اسلام اور غیر اسلام سے ہے۔ اپنے دل میں ان کو سبق کے طور پر یاد کر لیں اور جا کر آگے اس کا تکرار کریں۔ جو چیزیں یہاں سنیں وہ جا کر اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں ان باتوں کو سنائیں۔ واللہ باللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹے بچے نوجوانوں کو ان عقائد کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آخری گزارش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو اوروں کے لیے نفع مند بن جائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کسی نہ کسی خیر کے کام کی بنیاد بن جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، لیکن جب اسلام لائے تو ایسا اسلام لائے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 نمبر سے اٹھا کر دوسرے نمبر پر لے آئے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو ہم دار ارقم میں نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کہا کہ میرے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ مجھ جیسے بہادر شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد بھی آپ ایک گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ تو آج سے ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔
تو اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت سے نماز خانہ کعبہ میں شروع ہوئی، آج تک نماز مسجد میں ہو رہی ہے، قیامت کی صبح تک نماز مسجد میں ہوں گی، اس کا ثواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا رہے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو جائیں۔ نماز کو خانہ کعبہ میں مساجد میں بنیاد ڈالنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور میرے عزیز دوستوں، بہترین کاموں میں سے سب سے بہتر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میری جتنی نیکیاں دنیا میں نے کی ہیں وہ سب آپ لے لیں، جو غار حرا میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو راتیں گزاری ہیں اس کا ثواب آپ مجھے دے دیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا خیر کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہاں سے جائیں تو عزم کر کے جائیں کہ ہم نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دستے بازو بن کر تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ 3 کام ہم میں سے ہر ایک ساتھی نے کرنے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام اس بات کو عام کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا کام کہ مرزا غلام احمد قادیانی زندیق کافر ہے، اس کا اسلام اور دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا کام قادیانی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ خود بھی کرنا ہے، اپنے احباب میں بھی اس کا بائیکاٹ کروانا ہے، اس کی ترجیحی بنیادوں پر مہم چلانی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے درخواست کروں گا روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 منٹ اپنے گھر میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق گفتگو کریں۔ ہم کھانے پر سب اکٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری دیگر گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان دیگر گفتگو کو اچھا بنانے کے لیے، فائدہ مند بنانے کے لیے، ثواب اور نیکی کا ذریعہ بنانے کے لیے 1 منٹ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں کو تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارزنا بقضائک، اللہم ارزنا بقضائک، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔